قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب المظالم والغصب تک پہنچے تھے، یعنی اس حصہ کتاب میں ظلم کے بارے میں اور کسی کے چیز کو بغیر اجازت اپنے قبضے میں لے لینا جس کو غصب کہتے ہیں اس کے بارے میں احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اگلا جو باب قائم کیا ہے یہ ہے باب من کانت لہو مظلمۃ عند الرجل وحل لها له هل يبين مظلمہ، یعنی جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو پھر مظلوم سے وہ ظلم معاف کروائے تو کیا اس ظلم کا بیان کرنا ضروری ہے؟ حدیث ہے 2449 نمبر اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی عزت پر ظلم کیا یا کسی اور چیز پر، اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کو معاف کروائے جب نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم۔ اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا تو وہ اس ظلم کی مقدار کے مطابق لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوف پیدا کرنے والی حدیث پاک ہے کہ ہمارے پاس تو ویسی نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر کچھ نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان میں اخلاص کی کمی، پھر علم دین نہیں سیکھا ہوتا، ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ان عبادات میں کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ثواب بھی پتہ نہیں اس کا کامل حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو جو بروز قیامت نامہ اعمال سے نیکیاں کسی اور کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی وہ ہوں گی جو پرفیکٹ نیکیاں ہوں گی، جو نامہ اعمال میں کامل نیکیاں لکھی جا چکی ہوں گی وہ نکالی جائیں گی اور دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے شخص کی عزت پر ظلم کیا ہو یا کسی اور چیز پر تو آج ہی معاف کروا لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ظلم جو ہوتا ہے بغیر اجازت شرع کے کسی بھی انسان یا جانور کو روحانی، جسمانی یا مالی اذیت اور تکلیف دینے کا نام ظلم ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی کی عزت پر ہم نے حملہ کیا ہو تو عزت پر حملہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا راز ظاہر کر کے اس کو بے عزت کروا دیں، ایسی بعض اوقات بہتان لگا کر، الزام لگا کر یہ چور ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کے تو فلاں سے معاذ اللہ چکر چل رہا ہے، اس طریقے سے الٹا سیدھی باتیں کر کے کسی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ یوں ہی اس کو مذاق اڑا کر حقیر اور معمولی کر دیا جاتا ہے بعض اوقات کہ ہر ایک اس سے مذاق مستیاں کر رہا ہے، تو یہ چیزیں کسی کی عزت کے اوپر حملہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مالی نقصان ہے، کسی کا مال دبا لیا اور یا جھوٹ بول کے اس کا مال حاصل کر لیا، جیسے دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں گندی چیز بیچ دیتے ہیں قسمیں کھا کر اور سامنے والا بیچارہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، یہ غلط طریقے سے مال حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو امپلائی ہوتے ہیں وہ کام چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، پورا کام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے اور جتنا کرنا چاہیے۔ اسی طرح وقت پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، ٹائمنگ ہے بالفرض صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک، تو خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں کے اندر صاحب پہنچ رہے ہیں 12 بجے اور 3 بجے غائب ہو گئے۔ اب شروع میں جتنے گھنٹے نہیں آئے تھے اور آخر میں جتنے گھنٹے پہلے چلے گئے تھے، اتنی دیر کی سیلری لینا یہ گناہ ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ نے بیجا کسی کا مال لیا ہے اور اس کا بھی آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ ایسی قرضے دبا لیتے ہیں، امانتیں دبا لیتے ہیں، پیمنٹ دبائی ہوتی ہیں، پیمنٹس وغیرہ، پھر وہ آدمی اچانک فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وارثوں کو نہیں دیتے۔ اگر کوئی ریکارڈ نہیں ہے، زبانی کلامی بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے سودا، اور مارکیٹس میں ہوتا ہے کہ زبان پہ ٹرسٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، سارا مال دبا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں پلاٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، جعلی کاغذات بنا کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی کراچی میں
بڑے بڑے پلاٹس جو مین جگہوں پر ہیں ان کے ایک دو نہیں 10 مالکان ہوتے ہیں، یعنی 10 نے ان کے کاغذات بنائے ہوتے ہیں، ایک اوریجنل مالک ہوتا ہے اور باقی سب ویسی ہوتے ہیں۔ اب جب آپ کسی اوریجنل مالک سے بھی خریدتے ہیں تو یہ 8-9 آ جاتے ہیں وہاں پر کہ بھئی یہ تو ہمارا، یہ ہمارا ہے۔ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا نہیں ہے، پھر وہ بھئی یار 2 لاکھ تم لے لو، 3 لاکھ تم لے لو، چھوڑ دو۔ اس طرح پورے مال کو قبضے میں کرنے کے لیے اضافی بہت سارا پیسہ دینا پڑ جاتا ہے۔ یہ جتنا اضافی پیسہ لے رہے ہیں یہ سب کا سب غلط ہے اور بروز قیامت قابل گرفت ہوگا۔ یوں ہی بعض اوقات جعلی کاغذات بنا کے اور وکلاء کو بھی ملا لیا جاتا ہے اور کسی بھی مکان، دکان یا اسی طریقے سے پلاٹس وغیرہ کو اپنے نام کروا لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ اصل مالک کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارہ، وہ کہیں اور ہوتا ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں یہاں پلاٹ بھی بک گیا، بلڈنگ بھی بن گئی اور وہ سیل بھی ہو گئی، پھر فلیٹس وغیرہ، وہ جب آتا ہے تو دیکھتا ہے خالی پلاٹ کی جگہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، تو بیچارہ چیختا چلاتا ہے، کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے۔ یہ تمام جو مالی نقصان پہنچایا یہ سب لکھا جا رہا ہے اور میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا۔ ایسے وہ لوگ بھی اس سے درس حاصل کریں جو وارث ہیں اور صحیح ورثاء کی وراثت کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ بعضوں کو تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی پراپرٹی والد صاحب کی تھی، وہ چچا تایا وغیرہ قبضے میں کر لیتے ہیں، اس کے کاغذات بھی نہیں ہوتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی جو ہے ہمارے بھائی کی تھی اور اتنی ہماری تھی، زمین وغیرہ جیسے ہوتی ہیں، لیکن کاغذات نہیں تھے، ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ اب وہ بھائی مر گیا، اس کے بچوں کو نہیں دیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جتنا آپ نے مال پہ قبضہ کر لیا اور جتنا اس سے آئندہ نفع لیتے رہیں گے سب آپ کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور برود یہاں دے دیں ورنہ برود قیامت حساب کے لیے تیار رہیں۔ ایسے جسمانی نقصان پہنچایا ہو، کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، آنکھ پھوڑ دی، دانت توڑ دیے، گھونسے مارے، لاتیں ماری، جیسے بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، لوگ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ مار رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ بھی تبرکہ نکات مار کے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض شور مچا دیتے ہیں، چور ہے یا ڈاکو ہے، لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے پتہ تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی اپنی خار نکالنے کے لیے، کینہ اور بغض نکالنے کے لیے کسی بھی بے گناہ کو پکڑ کے ڈاکو کا شور مچا دیں، ہم تو مارنا شروع کر دیں۔ یہ غلط ہوتا ہے۔ جتنا آپ نے اس طریقے سے بیجا مارا ہے ان سب کا آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ یوں ہی جو میرے بچے اگر سن رہے ہیں یا پیرنٹس سن رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بیان سنوائیں کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں گینگ بنائی ہوتی ہے، 6 لڑکوں کی یہاں ہیں، 4 لڑکوں کی کیا ہیں، کسی بھی بیچارے مظلوم کو پکڑ کے اس کو 5-6 مل کے اچھی طرح دھنائی کر دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب بالغ ہوتے ہیں۔ نابالغ ہوتے الگ بات ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں آخرت کا حساب دینا ہے۔ مار پیٹ کے بھی تو روزمرہ کا روٹین چلتے رہتا ہے کلاسوں کے اندر وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزیں کے پیش نظر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کو معاف کرا لے جب نہ دینار ہوں گے نہ دراہم، یعنی آپ کے مناصب، طاقتیں، ہماری سورسز، افرادی قوتیں، پیسہ، بینک بیلنس سب یہیں رہ جائے گا، ہم خالی ہاتھ پہنچیں گے۔ اب وہاں پر ایک چیز کا لین دین ہوگا بس، نیکی اور گناہ۔ یہاں سے نیکی ڈال دی جائیں گی، ظالم کی نیکی یہاں پر حساب پورا ہو گیا ٹھیک، ورنہ مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اب معاف کروانے کی صورت کیا ہے؟ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے کسی کو روحانی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے تو اگر اس تک اطلاع پہنچ گئی ہے پھر تو اس سے جا کر ہمیں معافی مانگنی ہوگی اور اس کو راضی کرنا ہوگا۔ مثلا ہم نے غیبت کر دی اور اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کی برائی کی ہے، راز فاش کیا، اسے معلوم ہو گیا، بہتان لگایا، بعض اوقات تو لیک کر دیتے ہیں بات کو، یہ بہتان لگا دیتے ہیں، لگانے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کس نے لگایا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا، تو اب جا کے ہی معافی مانگنی ہوگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یہ اذیت ہرٹ کیا، تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دیں۔ ایک اس سے معافی، اور اس کے علاوہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ وہ چیز پھیل گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پوری محنت درکار ہے۔ اس لیے آج کل یہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر آپ کسی کے بارے میں کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو وغیرہ فارورڈ کریں کہ اگر آپ نے کر دی بالفرض اور وہ عام ہو گئی، آپ کے لیے گناہ جاریہ شروع۔ اب فرض کریں آپ کو ندامت ہوئی، آپ نے جا کے معافی مانگ لی، لیکن یہ جو گناہ جاریہ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر اور آپ پوسٹیں بنائیں،
ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ڈالیں کلپ وغیرہ کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، فلاں پہ میں نے خود الزام لگایا تھا، یہ میں نے لگایا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو کئی مطلب یہ کہ مسلسل اس کو آپ چلائیں اور یا مسلسل 2-3 کلپس ریکارڈ کر کے ڈالیں اور بڑے پیمانے پہ ریکویسٹ کریں اس کو عام کیا جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا پھر اس کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ سے درگزر کر لے گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے کر دی، یہ کلپ ریکارڈ کی ہے تو ہر ایک تک پہنچ بھی جائے گی اور ہر ایک اس کو قبول کر کے چھوڑ بھی دے گا، ضروری تو نہیں ہے۔ چنانچہ فرض کر لیں پہنچی اور نہیں چھوڑا تو پھر آپ تو بری الذمہ ہے، اب اس کے اوپر وبال ہے۔ لیکن آپ والی کلپ دیکھی نہیں اس نے اور گناہ جاریہ کر رہا ہے تو بہرحال آپ کے نامہ اعمال میں لکھا تو جائے گا، لیکن اب بروز قیامت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا نہیں، لیکن اسی وقت جب آپ پہلے معافی مانگ لیں گے۔ ایسی اگر ہم نے جسمانی تکلیف کسی کو پہنچائی ہے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنا لازم ہوتا ہے کہ بھئی میں نے مارا پیٹا تھا، میں کھڑا ہوں سامنے، آپ جو انتقام لینا چاہیں لے لو، مار لو مجھے بھی اتنا، اگرچہ سامنے والے کے لیے واجب ہے کہ جتنا آپ نے مارا اتنا ہی مارے، ذرہ برابر بھی زیادہ کرے گا تو مظلوم سے ظالم بن جائے گا، اسی لیے بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا، لیکن بہرحال اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اب اگر سامنے والا بدلہ لے لے تو پھر اس سے معافی بھی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی، اور فرض کر لیں کہ وہ کہتا ہے نہیں میں بدلہ تو نہیں لوں گا لیکن معاف بھی نہیں کروں گا، تو بس پھر آپ بروز قیامت ہی اب جواب دہ ہوں گے، لیکن چونکہ آپ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کو آپ سے راضی کر لیں۔ اس قسم کے معاملات میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ معاف نہیں کر رہا یا وہ فوت ہو گیا، اب آپ معافی مانگ ہی نہیں سکتے، ان دونوں صورتوں میں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کی قبر پہ کبھی کبھار حاضر ہو جایا کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب ان کو بھی بھیج دیں، اور اس کے علاوہ پاسبل ہو تو ثواب جاریہ کریں، ان کے نام کا کوئی قرآن پاک رکھ دیں، کسی مسجد میں چندہ دے دیں، کسی کو عالم دین بنا دیں، کسی دینی طالب علم کو کتابیں پرووائڈ کر دیں، تو جب تک یہ نیک عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو جب مسلسل اس کو ثواب ملے گا، مرنے کے بعد ثواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت ہی اہمیت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب بروز قیامت وہ اٹھے گا اور آپ کا بھیجا ہوا جو ثواب تھا، جو آپ کا ایصال کیا ہوا ثواب ہے، اسی طرح ثواب جاریہ جو ہے، اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ انعام ملے گا، تو امید ہے وہ انتقام کو بھول جائے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تیسرا ہے مالی جو تکلیف پہنچائی، یعنی مال وغیرہ غصب کر لیا، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ مال آپ کو دینا ہوگا، اور یا پھر معاف کروا لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہو چکے ہیں کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے سے تمہارا مال لیا تھا، مجھے بخش دو، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو مہلت لے لیں کہ چلو مہلت دے دو، پھر میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ کو دے دوں گا، تو اس طرح مہلت لے لی جائے، اور جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ آسودہ حال کرے آپ دے سکتے ہوں، فوراً سے پیشتر اس کو دے دیں۔ بالفرض آپ نے 5 کروڑ مار لیے کسی کے، زیادہ کسی نے جیسے کر لیا، کروڑ کو نہ دیکھیں، لاکھوں کو نہ دیکھیں، بلکہ میدان محشر کی بے بسی، بے کسی، وہاں کی ذلت، رسوائی، پچھتاوا، ندامت، دھوپ، پیاس، بھوک اور جہنم کا سخت عذاب وہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہاں اگر چند لاکھ دینے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل نہیں مان رہا، میدان محشر میں پوری دنیا کو آپ کہیں گے سونے کی بنا دے اللہ تعالیٰ، میں اس کو بطور فدیہ دے دوں، مجھے چھوڑ دے۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہاں کس قدر یہ دنیا کی دولت حقیر ہے اور نیکیاں کتنی عظیم ہیں۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نیکیاں چھوڑو یار، پیسہ آ جائے ہمارے ہاتھ میں، کم عقل لوگ ہیں ہم لوگ، صحیح بات ہے، اپنے نبی کی تعلیم سے دور، نبی کی تعلیم کے نور سے دور، دنیا کی محبتیں کوٹ کوٹ کے ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں، یہاں کے ہمارے بجلی کے بل، مکان کے کرائے، فلاں کی شادی، فلاں کا قرضہ، یہ اتنے اہم ہیں کہ جنت جائے تو جائے، میدان محشر میں ذلت ملے یا نہ ملے، عزت ملے یا نہ ملے، پرواہ نہیں، یہاں کا بس سب کچھ ہو جائے۔ بس اتنا ہم نہیں سوچتے کہ یہاں پہ چند روپوں کی کمی ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے، گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، گھر کی خواتین سر پہ دوپٹہ کس کے باندھ دیتی ہیں تاکہ وہ سر کا درد ختم ہو، یہاں برداشت نہیں ہوتا، میدان محشر کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے جتنے ہمارے سمجھدار بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، بشمول میرے، مجھے بھی، میں سمجھداری کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، سمجھدار تو آپ لوگ ہیں، لیکن بشمول میرے احتساب کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ سابقہ زندگی میں دیکھیں قریبی رشتہ دار کو، جیسے شوہر بیوی کے بارے میں سوچے، بیوی شوہر کے بارے میں سوچے، اور دیگر معاملات کے بارے میں، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کے بارے میں، آفس کولیگز کے بارے میں،
کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے زبان سے، یعنی قولی ظلم، کوئی جسمانی ظلم، روحانی تکلیف، مال دبا لیا ہو، فوراً سے پیشتر اس کو حل کریں، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ بیچارے صحیح چلتے پھرتے ہیں، اچانک فالج کا اٹیک ہوا بستر پہ، اب بول ہی نہیں پا رہے، زبان بند ہو گئی، بستر پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب ذہن تھوڑا بہت تو کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کاش مجھے کوئی موقع ملے تو میں بتا تو دوں کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر مہلت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اس ایسے بے بسی کے لمحات میں مبتلا ہونے سے پہلے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی وبال مجھ پر ہے تو مجھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ تو بروز قیامت جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا، اور غالباً آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دو پروگرام پہلے کہا تھا کہ دنیاوی عدالت میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی طرف سے جج کی توجہ نہ رہے، یا ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے مظلوم کا وکیل کمزور پڑ گیا، ظالم کا وکیل فوقیت لے گیا، تو جج مجبور ہے قانون کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر، لیکن میدان محشر میں ایسا کچھ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے، نہ وہ کسی کے قانون کے تابع ہو کر کسی مطلب اپنی مرضی کے مطابق یا غلط فیصلہ معاذ اللہ کرے گا، نو، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر کوئی بچنے والا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کسی کو نہیں چھوڑے گا پھر، یعنی وہ ظالم اپنے کسی ہیلے سے، سمجھداری، ڈیڑھ ہوشیاری سے بچ کے نہیں نکل سکتا، اللہ اپنے کرم سے کرے تو الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فیہ۔ جب مظلوم نے ظالم کو بری کر دیا یعنی معاف کر دیا تو اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک نے کہہ دیا تم نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، معاف ہو گیا یعنی کر دیا، اس کے بعد پھر کہتا ہے دوسرے دن نہیں اب میں معاف نہیں کرتا، مجھے میرا مال دو یا کچھ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ معاف کر دیا تو بس صحیح ہے، پھر رجوع نہیں کر سکتے۔ 2450 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، آیت یہ تھی کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرد کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی تھی جس سے وہ زیادہ مال حاصل نہ کر سکا ہوتا تھا، تو وہ اس کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا کہ میں تجھ سے تو زیادہ مال نہیں ملا، میں طلاق دے رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی یہ کہتی کہ میں اپنا حق تم پر معاف کرتی ہوں، تم مجھے طلاق مت دو۔ تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی سے معاذ اللہ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں تیری شکل اچھی نہیں لگتی، تو مجھے اچھی نہیں لگتی، فلاں سے نکاح کروں گا تجھے طلاق دوں گا، اس میں پھر ایسے معاملات ہوتے تھے۔ یہ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔